ایک عورت تھی جس کا خاوند اس سے بہت پیار کرتا تھا۔ اس عورت سے اس کی خوشیوں بھری زندگی کا راز پوچھا گیا کہ آیا وہ بہت لذیذ کھانا پکاتی ہے یا اس کا خاوند اس کے حسن و جمال پر فریفتہ ہے۔ اب وہ بہت زیادہ بچے پیدا کرنے والی خاتون رہی ہے۔ اب پھر اس کی محبت کا کوئی اور راز ہے۔ عورت نے یوں جواب دیا، خوشیوں بھری زندگی کے اسباب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے بعد خود عورت کے اپنے ہاتھوں میں۔ عورت چاہے تو وہ اپنے گھر کو جنت بنا سکتی ہے اور اگر چاہے تو جہنم بنا دے۔ مت سوچی کہ مال و دولت خوشیوں کا سبب ہے۔ تاریخ میں کتنی ہی مالدار عورتیں ایسی ہیں جن کے خاوند ان سے کنارہ کش ہو گئے۔ نہ ہی بہت زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت ہونا کوئی بہت بڑی خوبی ہے۔ کئی عورتوں نے 10 بچے جنے مگر وہ اپنے شوہروں سے کوئی خصوصی التفات و محبت نہ پا سکی بلکہ نوبت طلاق تک جا پہنچی۔ اچھا کھانا پکانا بھی کوئی خوبی نہیں ہے۔ سارا دن کچن میں کھانے پکانے کے باوجود بھی عورتیں خاوند کی شکایت کرتی نظر آتی، تو پھر آپ ہی بتا دیں اس پرسعادت اور مسرت بھری زندگی کا راز، اور آپ اپنے اور خاوند کے درمیان درپیش مسائل و مشکلات سے کس طرح نپٹا کرتی ہیں؟ اس نے جواب دیا، جس وقت میرا خاوند غصے میں آتا اور بلا شبہ میرا خاوند بہت ہی غصلہ آدمی تھا، میں لمحات میں نہایت ہی احترام کے ساتھ مکمل خاموشی اختیار کر لیا کرتی۔ احترام کے ساتھ خاموشی یعنی آنکھوں سے حقارت اور تنزیہ پر نہ دے۔ آدمی بہت عقلمند ہوتا ہے، ایسی صورتحال کو بھانپ لیتا ہے، تو آپ ایسے میں کمرے سے باہر کیوں نہیں چلی جایا کرتی؟ اس نے کہا، خبردار ایسی حرکت مت کرنا، اس سے تو ایسا لگے گا تم اس سے فرار چاہتی ہو اور اس کا نقطہ نظر نہیں جاننا چاہتی۔ خاموشی تو ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ خاوند جو کچھ کہے اسے نہ صرف سننا بلکہ اس سے اتفاق کرنا بھی اتنا ہی اشد ضروری ہے۔ میرا خاوند جب اپنی باتیں پوری کر لیتا تو میں کمرے سے باہر چلی جاتی۔ کیونکہ اس سارے شور شرابے کے بعد میں سمجھتی تھی کہ اسے آرام کی ضرورت ہے۔ میں اپنے روزمرہ کے گھریلو کاموں میں لگ جاتی اور اپنے دماغ کو اس جنگ سے دور رکھنے کی کوشش کرتی۔ تو آپ اس ماحول میں کیا کرتی تھی؟ کئی دنوں کے لیے لا تعلقی اور بول چال چھوڑنا وغیرہ؟ اس نے کہا، ہرگز نہیں، بول چال چھوڑ دینے کی عادت انتہائی گھٹیا اور خاوند سے تعلقات کو بگاڑنے کے لیے دو راہ تلوار کی مانند۔ اگر تم خاوند سے بولنا چھوڑ دیتی ہو تو ہو سکتا ہے شروع میں اس کے لیے تکلیف دے۔ شروع میں وہ تم سے بولنے کی کوشش کرے گی، لیکن جس طرح دن گزرتے جائیں گی وہ اس کا عادی ہوتا چلا جائے گا۔ تم ایک ہفتہ کے لیے بولنا چھوڑو گی تو اس میں تم سے 2 ہفتوں تک نہ بولنے کی استعداد پیدا ہو جائے گی اور ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے بغیر بھی رہنا سیکھے۔ خاوند کو ایسی عادت ڈال دو کہ تمہارے بغیر اپنا دم ہی گھٹتا ہوا محسوس کرے، گویا تم اس کے لیے ہوا کی مانند، گویا تم وہ پانی ہو جس کو پی کر وہ زندہ رہ رہا ہو۔ باد صبا بنی، باد سرسر نہیں۔ اس کے بعد اب کیا کرتی تھی؟ اس عورت نے کہا، میں 2 سے کچھ زیادہ گھنٹوں کے بعد دوسرا پھر گرم چائے لے کر اس کے پاس جاتی اور اس سے نہایت سلیقے سے کہتی، لیجیے چائے پیجیے۔ مجھے یقین ہوتا تھا کہ وہ اس لمحے اس چائے آجوز کا متمنی ہوگا۔ میرا یہ عمل اور اپنے خاوند کے ساتھ گفتگو اس طرح ہوتی تھی کہ گویا ہمارے درمیان کوئی غصے یا لڑائی والی بات جیسے ہوئی تھی۔ جبکہ اب میرا خاوند ہی مجھ سے اصرار کر کے بار بار پوچھ رہا ہوتا تھا کہ کیا میں اس سے ناراض تو نہیں۔ میرا ہر بار اسے یہی جواب ہوتا تھا کہ نہیں، میں تو ہرگز ناراض نہیں۔ اس کے بعد وہ ہمیشہ اپنے درست رویے کی معذرت کرتا اور مجھ سے گھنٹوں پیار بھری باتیں کرتا تھا۔ تو کیا آپ اس کی ان پیار بھری باتوں پر یقین کر لیتے؟ ہاں بالکل، میں جاہل نہیں کہ میں اپنے خاوند کی ان باتوں پر تو یقین کر لوں جو وہ مجھے غصے میں کہہ ڈالتا ہے، اور ان باتوں کا یقین نہ کروں جو وہ مجھے محبت اور پرسکون حالت میں کرتا ہے۔ تو پھر آپ کی اس کی نفس کہاں گئی؟
کیا عزت اسی کا نام ہے کہ تم غصے میں آئے ہوئے ایک شخص کی جذباتوں پر کوئی یقین کر کے اسے اپنی عزتی نفس کا مسئلہ بنا لو، مگر اس کی ان باتوں کو کوئی اہمیت نہ دو جو وہ تم اختیار کرے اور پرسکون ماحول میں کہہ رہا ہے۔ میں فوراً ہی اس غصے کی حالت میں دی ہوئی گالیوں اور تلخ و ترش باتوں کو بھلا کر ان کی محبت بھری اور مفید باتوں کو غور سے سنتی ہوں۔ جی ہاں، خوشگوار اور محبت بھری زندگی کا راز عورت کی عقل میں موجود ہے، مگر یہ راز اس کی زبان سے بندھا ہوا ہے۔